دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان کرغزستان کے درمیان تعاون میں پیش رفت کو سراہا ہے۔ نیو یارک میں نائب وزیر اعظم اور کویت کے وزیر خارجہ کی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور دفاع کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے گزشتہ مالی سال میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ریکارڈ 4.7% اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے شام کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کرغزستان تعاون میں پیش رفت کو سراہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین عادل بیزالوف کی قیادت میں جمہوریہ کرغزستان کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان پروٹوکول اور دیگر مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کو سراہا۔ وزیر اعظم نے بین الحکومتی کمیشن کے دوران کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا اور معاہدوں کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے کے لیے بروقت پیش رفت کی اہمیت پر زور دیا۔ کرغز وفد نے قریبی دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ فریقین نے اپنے عوام کے باہمی فائدے کے لیے مل کر کام کرنے اور پاکستان اور کرغزستان کے مضبوط تعلقات ہر سطح پر جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مکسڈ مارشل آرٹس کے کھلاڑی شاہزیب رند کے والد خیر محمد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے خیر محمد کو شاہزیب رند کے لیے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر شاہزیب رند کے مستقبل کے مقابلوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نیو یارک میں کویت کے وزیر خارجہ عبداللہ الجاحجہ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، فوڈ سیکیورٹی اور دفاع میں تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے پاکستان اور کویت تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور OIC سمیت کثیر الجہتی فورمز پر قریبی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مستقبل قریب میں اعلیٰ سطح کے تبادلے کرنے پر اتفاق کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی جاری کارروائیوں اور غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وزراء نے ایک منصفانہ اور دیر پا حل کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت پاکستان میں گزشتہ مالی سال کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں مجموعی طور پر 4.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ان اہم غیر ملکی سرمایہ کاروں میں چین، ہانگ کانگ، جنوبی کوریا، جاپان اور ترکیہ شامل ہیں۔ چین نے پاکستان میں 1.22 کروڑ سے زائد کی سرمایہ کاری کر کے ایک نیا سنگ میل عبور کیا اور 90.3% اضافے کے ساتھ سرفہرست رہا۔ ہانگ کانگ نے توانائی، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں 49 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی بڑی سرمایہ کاری کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ حامد اصغر نے قطر کی میزبانی میں دوحہ میں OIC کے صومالیہ کے بارے میں رابطہ گروپ کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اس موقع پر صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عابدی علی سے ملاقات کی، جس میں بحریے کی تربیتی صلاحیتوں میں اضافہ، کراچی اور موغدیشو کے درمیان براہ راست جہاز رانی، دفاعی اشتراک، میڈیکل ویزوں کے اجراء اور ادویہ سازی اور صحت کی دیکھ بھال کی مصنوعات کی فراہمی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے شام کی خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی سیاسی اور انسانی صورتحال پر بریفنگ کے دوران پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا کہ سویدا، دارا اور دمشق اور مقبوضہ گولان میں اسرائیل کے حالیہ فضائی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے علاقائی استحکام اور شام میں بحالی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ عاصم افتخار احمد نے شام کے عوام کے ساتھ پاکستان کی جانب سے بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک پرامن، مستحکم اور خود مختار شام کے لیے پرعزم ہیں جو اس کے شہریوں کی امنگوں کا عکاس ہو۔ شیروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد شیروں کے تحفظ اور ان کی بقا کو درپیش خطرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو فلوریڈا کے شہر لاڈر ہل میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ بھی کھیلے گی جو آئندہ ماہ کی 8، 10 اور 12 تاریخ کو تاروبہ میں کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست نیوز کی ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔